حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ ایک عظیم رسول کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ان کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کا بھی شمار عظیم رسولوں میں سے ہوتا ہے، لیکن خاص طور سے جو 5 عظیم رسول ہیں تو ان میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے، لیکن 6 نمبر پر سمجھے کہ انہی کا شمار ہوتا ہے۔ 5 عظیم رسول کون ہیں؟ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی کہ ایسے صبر کیجئے جیسے عظیم رسولوں نے صبر کیا۔ تو اس میں کون سے تھے؟ جو پچھلی حدیث شفاعت کے ذریعے سے واضح ہے کہ 4 عظیم رسول حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زمانی ترتیب کے لحاظ سے، ورنہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جیسا کہ حدیث شفاعت میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو حضرت ہود علیہ السلام کا نمبر آتا ہے 6 نمبر پر، اور 7ویں نمبر پر آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ تو اس طرح سے یہ عظیم رسولوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں ہم لوگ معلومات حاصل کریں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا جو رسولوں کا ذکر کیا ہے وہ 6 رسول ہیں، اب من جملہ دیکھیں گے تو 7-8 ہیں، اور ٹوٹل تو 25 رسولوں کا یا نبیوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو خاص طور سے جو 6، 7، 8 کے بارے میں بار بار ذکر آیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک تو وہ ہیں نوح علیہ السلام، ایک ہیں حضرت ہود علیہ السلام، ایک ہیں صالح علیہ السلام، اور پھر 4تھے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، اور شعیب علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس طرح 7-8 رسولوں کا ذکر بار بار آپ کو قرآن میں آئے گا، یعنی آدم علیہ السلام کا ذکر بھی جو ہے 7-8 مرتبہ میں آیا ہے۔ تو یہ 7-8 رسول یا نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ کیوں بار بار ان کا ہی آیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ رسول ہیں جو خاص طور سے جزیرہ نما عرب یا جزیرہ نما عرب کے ارد گرد کے علاقے میں آئے تھے، اور ان کے کچھ نہ کچھ واقعات سے اس وقت کے قریش قبیلہ کے لوگ یا عرب کے لوگ جو ہے ان کے قصے کہانیوں سے، حالات و واقعات سے کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں واقف تھے۔ یعنی جیسے بچے ہم لوگ جیسے الف لیلہ کی کہانی ہے یا پھر اور بھی اسٹوری وغیرہ جو ہے جانتے رہتے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی موٹے موٹے اصول کے طور پر یہ جانتے تھے۔ تو انہی کا حوالہ دے کر کے یعنی قریش والوں کو، مکہ والوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو وہ بار بار جو ریپیٹ کر کے جو بات لائی گئی ہے تو وہ اس میں جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ حضرت ہود علیہ السلام کا جو ہے سلسلہ نسب ہے وہ ہے ہود، یعنی حضرت ہود علیہ السلام بن عبداللہ بن رباح بن جارود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح۔ تو نوح علیہ السلام تک تو ہم لوگ بات کر چکے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے یا 4 بیٹے تھے، تو اس میں حام، سام، یافز۔ تو یہ سام ہے، تو یہ سام کی نسل سے پھر ہود علیہ السلام آئے۔ تو ہود علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، تو سام جو تھے یہ عرب میں، اور یہ سمجھیے کہ ایران کا جو علاقہ ہے اس میں وہ آ کے بس گئے تھے، اور پھر جو ہے افریقہ کی طرف جو ہے وہ حام چلے گئے تھے، حبشہ وغیرہ، اور یافز جو ہے وہ پھر چائنا وغیرہ کی طرف چلے گئے تھے۔ تو 3 بیٹے 3 طرف نکل گئے، اور ان سے پھر جو ہے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہود علیہ السلام ہے، تو اس کا ہم دیکھتے ہیں۔ تو نوح کے بیٹے سام ہوئے، سام کے بیٹے ارم ہوئے، ارم کے بیٹے اوس ہوئے، اوس کے بیٹے کا نام عاد تھا، اور اسی سے جو ہے عاد ایک بڑا پاورفل آدمی بنا، تو اسی کے نام پر قبیلے کا نام پڑ گیا تو قوم عاد ہو گئی۔ اور پھر اس قوم عاد میں جب خرابی ہوئی ہے
تو اس کو آخری وارننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. جیسے قبیلے قریش میں خرابی ہو گئی تو آخر میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. تو اس طرح سے جو ہے قبیلہ یہاں سے بننا شروع ہوا ہے اس کے نام پر، پھر خرابی آئے دھیرے دھیرے، تو سمجھے کہ 1 2 3 4 چوتھے نسل پہ ہے تو قبیلہ بڑا پھلا پھولا. اس کے بعد جب جو ہے اس کے درمیان بھی لوگ سمجھانے والے آئے، چھوٹے موٹے نبی وغیرہ آتے گئے، لیکن جب نہیں مانے اب بالآخر لگا کہ آپ ان کے اندر خیر بالکل باقی نہیں ہے، ان کو ختم کر دیا جائے، ایک دوسری نسل آباد کی جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہود نامی جو انہی کے نسل میں سے تھے ان کو مبعوث کیا ایز اے رسول کے طور پر کہ آپ آخری وارننگ جا کر کے دے دیجئے، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کو عذاب کے ذریعے ختم کر دیا جائے. تو یہ قوم عاد، اور یہ قوم عاد کی جو یہ خصوصیت تھی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کا آغاز ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام کے دور تک بت پرستی کا آغاز نہیں ہوا تھا. چھوٹی موٹی جو ہے غلطیاں تھی، خطائیں تھی، گناہ کے بھی کام تھے. جیسے آدم کا بیٹے ہی جو ہے قابل نے حابل کو قتل کر دیا تھا ناحق، تو یہ سب تھا، لیکن بت پرستی نہیں تھی. بت پرستی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے. تو پھر نوح علیہ السلام کے ذریعے سے سارے مشرک اور بت پرست قوم کو فنا کر دیا گیا سیلاب کے عذاب کے ذریعے سے. اب یہاں سے پھر فریش قوم جو ہے شروع ہوئی. تو سام میں بھی بت پرستی نہیں تھی، چھوٹے موٹے گناہ تھے. پھر ارم تک بھی سدھرے رہے یہ لوگ، اس میں بھی پرابلم نہیں تھا. اوس میں بھی زیادہ نہیں تھا، لیکن یہاں سے بگڑنا شروع ہو گئے تھے. پھر اس میں اور زیادہ بگڑ گئے. قوم عاد نے جو ہے پھر ایک قبیلے کی شکل جب اختیار کی ہے تو یہاں سے پھر بت پرستی بھی شروع ہو گیا. تو جیسے قوم عاد کے بتوں کا نام تھا ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 بت ہم گنائے تھے آپ کو قرآن کے ذریعے سے. تو ان میں بھی 3 بت تھے، سمود، صدا اور ہبا. یہ 3 بت کو ان لوگوں نے تراش لیے تھے اپنے من گھڑت طریقے سے، اور پھر اسی کو پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیے تھے. اب مختلف کام کو مختلف بتوں کے نسبت دے دیے تھے. بارش کو جو ہے نازل کرنے کے جو ہے بت الگ ہیں، تو صحت دینے کے الگ ہیں، تو روزی دینے کے الگ ہیں، اس طرح. تو نوح علیہ السلام کے بعد بت پرستی کا آغاز کس قوم نے کیا؟ قوم عاد. اب یہ بت پرستی میں لوگ سمجھاتے رہے، بالآخر 1 2 نسل تک جب نہیں سدھرے تو پھر ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب پھر لوگوں نے نہیں مانا تو قوم عاد کو ختم کر دیا گیا اور نیست و نابود کر دیا گیا. تو یہ قوم عاد کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تھا تو ان کی ہائٹ جو تھی وہ 60 ہاتھ لمبے تھے، اتنے لمبے تھے. پھر وہ ہائٹ گھٹتے اب جو 4 فٹ 5 فٹ پہ معاملہ آ گیا. تو یہ قوم کے لحاظ سے اس سے زیادہ ہائٹڈ قوم نہیں تھی، اور اس سے زیادہ پاورفل قوم دنیا میں نہیں آئی. یعنی باڈی مسل کے لحاظ سے ابھی تو دنیا میں جو پاور ہے لیکن ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، لیکن باڈی کے لحاظ سے، جسمانی قوت کے لحاظ سے اس سے زیادہ پاورفل نہیں تھی. یہ قرآن میں خود آیا، سورہ فجر آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو قوم ارم کیسے تھی. تو اب یہ قوم عاد کو قوم ارم بھی بولتے ہیں، قوم عاد بھی بولتے ہیں، کیونکہ انہی کے دادا کا نام ارم تھا. تو الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. وہ ایسے تھے کہ اس سے پہلے شہر میں کبھی ایسے مطلب توانا قوی الجثہ باڈی بلڈر لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے قوم کے لحاظ سے. ورنہ ہائٹ کے لحاظ سے تو آدم علیہ السلام خود تھے، لیکن من جملہ قوم جو ہے، جیسے آج دیکھیں پیٹھان وغیرہ کتنے بڑے بڑے رہتے، تو یہ قوم کے لحاظ سے سب سے قوی الجثہ تھے، باڈی بلڈر بھی تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا ہے کہ اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فنا کر دے گا، عذاب دے دے گا، تو یہ جو ہے ببانگ دہل کہتے تھے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقت میں زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے جس نے تم کو پیدا کیا. الم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ.
کیا یہ غور نہیں کیے کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو ان کا یہ سلوگن تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے جو ہم کو فنا کوئی کر دے گا؟ تو اس لحاظ سے یہ قوم عاد کا تعارف ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کس علاقے میں تھے، خاص طور سے جزیرہ نما عرب میں۔ تو جزیرہ نما عرب میں جو ہے عمان اور یمن کے بیچ میں ایک علاقہ ہے حضر موت۔ اس سائڈ دائیں سائڈ جو ہے جزیرہ نما عرب کا اگر ایسے نقشہ بنائیں گے تو کنارے کے سائڈ میں عمان ہے، مسقط جس کی راجدھانی ہے، اور ادھر جو لیفٹ سائڈ میں جو ہے یمن ہے جس کی راجدھانی صنعاء ہے۔ اب بیچ میں آپ کو ملے گا وہ حضر موت آج کے دور میں جگہ کا نام۔ وہیں پر جو ہے ایک جگہ تھی جو اس وقت مشہور تھی احقاف، تو احقاف میں یہ لوگ تھے، تو یہیں پر ان پر عذاب آیا ہے۔ لیکن یہ ان کے جو ہے آبائی وطن تھے احقاف تھی، لیکن یہ طاقت میں اپنے علاقے میں پورے جزیرہ نما عرب میں ان کا پھیلا ہوا تھا، طاقت پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک افریقہ تک یہ پھیلے ہوئے تھے۔ یعنی جیسے آج امریکہ ہے تو امریکہ تو ایک جگہ ہے لیکن اس کی طاقت کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ تھی، وہ تو ترکی میں تھی لیکن اس کی طاقت کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھی۔ کبھی برطانیہ کی امپائر تھے، اس کی طاقت کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ طاقت کے لحاظ سے بہت زیادہ پورے جزیرہ نما عرب پہ تو چھائے تھے ہی، افریقہ وغیرہ میں بھی پورا چھا گئے تھے، لیکن سینٹر کہاں تھا ان کا؟ سینٹر جو تھا وہ احقاف میں تھا، جو کہاں پہ ہے؟ تو ایک روز تو میں جو ہے نقشہ بناؤں گا، اب پھر سارے رسول کہاں کا آئے ہیں تو وہ جگہ کے بارے میں تعارف کرا دوں گا۔ تو یہ احقاف کے علاقے میں تھے اور یہیں پر ان کو فنا کر کے پھر حود علیہ السلام کی قبر بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو وہیں بنے۔ تو یہ کس قبیلے کی طرف حود علیہ السلام بھیجے گئے؟ عاد قبیلے کی طرف۔ عاد کون تھے یہ میں آپ کو بتا دیا کہ نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارم، ارم کے بیٹے اوس، اوس کے بیٹے عاد۔ اب ان کے بیٹے تھے الجارود اور ان کے بیٹے تھے رباح، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کے بیٹے تھے ہود، یعنی پوتے کا پوتا حود علیہ السلام۔ کس علاقے میں تھے؟ احقاف میں۔ ان کے جو ہے یونیک صفت کیا تھی؟ قوی الجثہ تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب ان کے جو ہے لاشیں پڑی ہوئی تھی، عذاب آیا ہے، تو کتنے ہائٹڈ تھے کہ کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ تم ایسے دیکھتے کہ لگتا دور سے دیکھنے میں کہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ اب کھجور کا درخت کتنا ہائٹڈ ہوتا ہے، اب اس کو گرا دیا جیسے میدان میں تو لگتا ہے کہ دام لمبائی میں، تو اس طرح ان کی جو ہے لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ اسی وجہ سے یہ کیا کرتے تھے؟ لمبے لمبے ستونوں والے خیمے بناتے تھے، ان کی ہائٹ زیادہ تھی۔ اب ہم لوگ اگر خیمہ والا گھر بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ 5-6 فٹ پہ دے دیں گے، اندر گھس جائیں گے، ٹیمپورری گھر۔ اب ان کو ٹیمپورری خیمے کا بھی گھر بنانا ہوتا تھا، تب بھی ستون ایک دم لمبا دینا پڑتا تھا کیونکہ ان کو کھڑا ہو تو رہ سکے۔ تو اسی لیے سورہ فجر میں کہا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ جو قوم عاد کون تھی؟ قوم ارم تھی جو لمبے لمبے ستونوں والے تھے۔ تو لمبے لمبے ستونوں کی کس وجہ سے؟ ان کے مجبوری تھی کہ ان کی ہائٹ زیادہ تھی، موٹے تگڑے ہوتے تھے، تو ان کو خیمہ بھی بنانا ہے تو کافی اونچائی میں بنانا پڑتا تھا۔ اور بقیہ جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا، قرآن میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت طرح سے نوازا۔ حود علیہ السلام نے بھی ان کو بار بار سمجھایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنا نوازا ہے، اولاد سے نوازا، پھر طاقت سے نوازا، پھر چوپایوں سے نوازا، پھر چشموں سے نوازا، باغات سے نوازا، مطلب ہر طرح کی فراوانی۔ اب اس کا تقاضا کیا تھا؟ تقاضا یہ تھا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے، لیکن شکر ادا کرنے کے بجائے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ جو ہے اب پہاڑوں کے چوٹیوں پر جو ہے نشانی بنانا شروع کر دی، اب محل وغیرہ بنانا شروع کر دیا۔ اب ہر آدمی ہم تم سے اونچی چوٹی پہ جو ہے اپنا محل بنائیں گے، تو ہم تم سے الگ چوٹی پہ بنائیں گے۔ جیسے آج آپ دیکھ لیجئے، جب جو ہے گلف کنٹریز کو، عرب کنٹریز کو اللہ تعالیٰ نے اچانک تیل کی دولت سے نواز دیا، تو پھر وہ شکرانے کے طور پر تمام امت مسلمہ کے مسائل سلجھانے کے بجائے یا دین کی نمائندگی صحیح طور سے کرنے کے بجائے وہ کیا کرنے لگے؟ برج خلیفہ بنانا شروع کر دیے، تو یہ ٹاور بنانا شروع کر دیے، تو وہ ٹاور بنانا شروع کر دیے، اب پورا پیسہ اس میں برباد کر لیے، کمپٹیشن دوسری بننے شروع ہو گئی۔ تو اس کے بھی یہی کمپٹیشن ہے، وہ پہاڑ کے ٹیلے پہ جا کے ایک بڑا سا محل بنا رہے ہیں۔ بھائی اس کو بنانے سے فائدہ کیا ہے؟ کوئی رہ تو نہیں پائے گا پہاڑ کے ٹیلے پہ، خاص طور سے اس زمانے میں کون رہ پائے، لیکن نہیں، ایک دکھانے کے لیے، ایک روب جھاڑنے کے لیے۔ تو اس طرح یہ کرتے تھے۔
تو یہ لوگ جو تھے، یہ عرب میں جو ہے دو طرح کے عرب ہوتے ہیں، ایک عرب عاربہ، ایک عرب مستعربہ۔ یہ لوگ عرب عاربہ میں سے تھے۔ اب عرب عاربہ میں بھی دو ہو جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے عرب باعدہ، ایک عرب عاربہ۔ باعدہ وہ ہیں جو تھے تو ایکچوئل عرب لیکن فنا ہو گئے، اب ان کا نام و نشان نہیں ملتا، تو انہی میں سے قوم عاد ہے، قوم سمود وغیرہ ہے۔ ایک ہے عرب مستعربہ، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے لوگ جو عراق سے اور فلسطین وغیرہ سے آ کر کے بس گئے، تو وہ لوگ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو شمار ہے حود علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد کا، ان کا شمار عرب عاربہ میں سے عرب باعدہ شمار ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ کب وجود میں آئے؟ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی انہوں نے ایجاد کی، اور ان کے بتوں کے نام کیا تھے؟ سمود، صدا، الہبا۔ تو یہ میں سوچا کہ جو ہے مختصر جو تعارف کرا دوں۔ اب قرآن میں جو ان کا ذکر آیا ہے تو 4 جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے، اور ان کا جو ہے جواب قوم والوں نے کیا دیا وہ میں جلدی جلدی ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر عذاب کیسے آیا وہ بتا دوں۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے طرف انہی کے بھائی حود کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اب انہی میں سے وہ بھائی ہیں۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم لوگ پرہیزگاری نہیں اختیار کرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کافر قوم کے سرداروں نے جواب دیا ان کی دعوت کے جواب میں، انا لنراک فی صفاحۃ، بے شک میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے بے وقوفی کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول آپ کو بنایا نہیں ہے، صرف دھونس جمانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ ان لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ ایک انسان کو اللہ کیسے رسول بنا سکتا ہے جو ہمارے طرح کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا قال یا قوم، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، لیس بی صفاحۃ، مجھے کوئی نادانی وغیرہ نہیں، میں بے وقوف نہیں ہوا ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے میسنجر بن کے آیا ہوں، جس کی وجہ سے میں تم کو پیغام دے رہا ہوں، وبلغکم رسالات ربی، میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اب میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار، یہ اللہ کی امانت ہے جو تم کو ڈیلیور کر رہا ہوں، ورنہ میں تم پر کوئی دھونس جمانا نہیں چاہتا ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم لوگوں کو تعجب ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے ذکر آ گیا ہے تمہیں میں سے ایک فرد کے پاس، تاکہ وہ تم کو خبردار کرے؟ تو اکثر و بیشتر انسانوں کو، قوموں کو یہی کنفیوژن ہوئی کہ ہمارے جیسا چلتا پھرتا انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ کیسے بنا سکتا؟ وہ کوئی مافوق الفطرت شخصیت ہوتی، ہستی ہوتی، اس کو بناتا تو بات سمجھ میں آتی۔ اب یہ ہماری طرح ہے، ان کو اللہ نے رسول بنا دیا، تو اکثر لوگ جو ہے اسی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو جانشی بنایا قوم نوح کے بعد۔ قوم نوح کے بعد جب جو ہے وہ فنا ہو گئے تو سام کے ذریعے سے، عاد کے ذریعے سے قبیلہ بنے، اور تم لوگوں کو وارث بنا دیا، اب پورے جزیرہ نما عرب پہ تم لوگ چھا گئے۔ اب وہ جو میں بول رہا تھا کہ یہ بہت باڈی بلڈر ہوتے تھے، تو اس کے بارے میں کہا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے تخلیق میں کشادگی عطا کی ہے، یعنی ہاتھ پاؤں تو سب کو اللہ نے دیے ہیں، لیکن تمہارے کتنے لمبے چوڑے ہیں، باڈی بلڈر ہو، تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ تو فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تاکہ تم لوگ فلاح پاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، کیونکہ دنیا میں جس کو جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا ہے، اس امتحان میں پاس ہو جاؤ، شکر کے امتحان میں یا صبر کے امتحان میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اور بھی نواز دے گا۔ اب قوم کا جواب کیا آیا دیکھیے، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ تم تو کہتے ہو کہ اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، سب کو چھوڑو، اور ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کو پوجے۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ہر اس چیز کو جس کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یعنی باپ دادا کے پرمپرا کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو تمہاری بات تو ہم نہیں مانیں گے، تو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آؤ اس چیز کو جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اگر تم سچے ہو۔
یعنی اگر آپ کی بات نہیں مانیں گے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ان بتوں کی عبادت نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا عذاب آ جائے گا، لے آئیے عذاب، بات کلیئر ہو جائے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ تو واقع ہو چکا، وہ تو تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ تمہارا رب ناراض ہے ہی، وہ تو بس آخری چانس کے طور پر مجھ کو بھیجا ہے، وہ تو واقع ہے ہی، تم اس کے لیے نہ مچاؤ۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم ہم سے حجت بازی کر رہے ہو ان صرف ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے محض ایسے رکھ لیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل کوئی سند نہیں اتاری ہے؟ جو بھی بت کا نام ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، بس رکھ لیے نام اور نام پڑ گیا۔ تو فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ٹائم نہیں معلوم ہے کہ کب عذاب آئے گا، یہ معلوم ہے کہ عذاب آئے گا۔ تو فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، تو ہم نے انہیں بچا لیا اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بھی اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اور پھر کیا کیا؟ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا، وما کانوا مومنین، اب وہ مومن نہیں تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو اب یہاں پہ ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کیا ہوا؟ جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ جڑ کاٹنا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک بچے کو ختم کر دیا، ورنہ کیا رہتا ہے کہ عام طور سے جیسے جڑ کاٹنے کی کوشش کس نے کیا تھا؟ فرعون نے کیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو قتل کر دو تاکہ نسل کی جڑ کر جائے۔ تو یہاں پر ایسا عذاب آیا کہ جڑ کاٹ کے، یعنی ایک ایک متنفس اس قوم کے انسان کو مار دیا گیا تاکہ وہ جڑ نام و نشانی ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اعراف میں جو ہے بتایا۔ اب یہ جو ہے سورہ ہود میں جو ہے تھوڑا اور اچھا انداز میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، جو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ آیت نمبر جو ہے 50 ہے کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ تو قوم عاد کی طرف کن کو بھیجا گیا؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی وہی دعوت دی کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو سب گڑھ کر کے لائے ہوئے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اور اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، یہ تمہارا پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں، اس کے بدلے میں کوئی پیسہ وغیرہ نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، بے شک میری اجرت جو ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جاب پہ لگایا ہے۔ فلا تعقلون، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں پر کیا ہوا کہ ان کو مختلف شکلوں میں عذاب آیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ہر طرح سے نوازا تھا، چشموں سے بھی نواز دیا تھا، پھر بارش بھی خوب ہوتی تھی، باغات بھی خوب تھے، اولادیں بھی خوب تھی، مویشیاں بھی تھے، چوپائے بھی تھے، سب چیز تھے نعمت میں۔ اب اس نعمت کے تقاضے میں جو ہے شکر کرنے کے بجائے جو ہے لفاظی کرنا شروع کر دیے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے میں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے گاؤں میں مکتب نہیں لیکن فارم ہاؤس پہ فارم ہاؤس بنے جا رہے ہیں، مطلب پورا گاؤں مل کر کے ایک مکتب چلا نہیں سکتے، ایک مکتب رن نہیں کر سکتے، لیکن 10 فارم ہاؤس بنا سکتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا کہ ایک اسکول نہیں بنا سکتے، ایک مکتب نہیں بنا سکتے، ایک لائبریری نہیں بنا سکتے، لیکن ہر انڈیویجول فیملی جو ہے اگر پیسہ آئے گا تو کیا بنائیں گے؟ تو فارم ہاؤس بنائیں گے، اس میں کیا ہوگا؟ مہینہ میں ایک مرتبہ جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ دیکھیے یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ان کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو یہ مس یوز کیا۔ تو اب ان پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کا جھٹکا دیا وہ کیا دیا کہ قحط سالی لا دیا، بارش رک گئی۔ تو بارش رک گئی تو پھر اس وقت انہوں نے دعوت لے کے پہنچے، یعنی ہود علیہ السلام، کیونکہ آدمی مصیبت میں رہتا ہے تو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ یا قوم استغفروا ربکم، انہوں نے کہا ہے میرے قوم کے لوگوں اپنے رب کا استغفار کرو، یعنی گناہوں سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اب پھر توبہ کر کے رجوع کر لو، تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو تم پر وہ موسلا دھار بارش کر دے گا، جیسے پہلے کرتا تھا اب روک دیا ہے۔ تو کس وجہ سے روکا ہے؟ اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ تم پھر توبہ کر کے جو اللہ تعالیٰ خوش کر دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو موسلا دھار بارش کر دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اب پھر تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا، کیونکہ کھانے کے واندے تھے تو سب لوگوں کی باڈی کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب بارش ہوگی خوب اناج غلہ ہوگا، کھاؤ گے پیو گے تو پھر جو ہے پھر باڈی بلڈر بن جاؤ گے، طاقتور ہو جاؤ گے۔
ولا تتولوا مجرمین، اور مجرم بن کر کے جو ہے مت گھومو پھرو۔ لیکن اتنا پیارا جو ہے انداز میں جب انہوں نے خطاب کیا تو اس کا جواب کیا دیے؟ قوم کے لوگوں نے کہا قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود ما جئتنا ببینہ، تم نے کوئی دلیل لے کر کے نہیں آئے، کوئی معجزہ وغیرہ لے کر کے نہیں آئے ہو کہ اللہ نے تم کو رسول بنایا۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور آپ کے کہنے سے ہم اپنے الہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، نہ آپ کی بات ماننے والے ہیں، بلکہ الٹا جو ہے انہیں پر الزام لگایا کہ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض الہ کے چھوت آپ کو لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی چونکہ شروع میں آپ ان کی برائی بیان کر رہے تھے کہ ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نقصان سے بچانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس نے آپ پر جو ہے شراپ دے دیا ہے، تو آپ کا جو ہے آپ دماغی کام نہیں کر رہا، تو آپ اناپ شناپ بک رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے بعض معبودوں کے چھوت لگ گئے آپ کو، جس کی وجہ سے یہ جو ہے دماغ آف ہو گیا ہے، آپ کچھ بھی بولے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد تم کو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا۔ ارے بھائی جو مر گیا ہے اور وہ جو ہے مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا ہے، ہڈی پہ سڑ کر کے کیسے اٹھ جائے گا وہ؟ تو آپ کی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ اب انہوں نے جو کانفیڈنس سے کہا قال انی اشہد اللہ، انہوں نے کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم لوگ بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں تمام ہستیوں کا جن کو تم لوگ شریک ٹھہراتے ہو، تمہارے ایک کیا سارا کا انکار کرتا ہوں میں، من دون ہی، اللہ کو چھوڑ کر کے، فقیدونی جمیعاً، تم سب کے سب مل کر کے چالے چلو جتنا بس میں ہے، ثم لا تنظرون، اب مجھے مہلت بھی مت دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اب یہ سارے تمہارے معبود ایک طرف، ہمارا اللہ ایک طرف، اب دیکھو یہ ہمارا کیا بگاڑ پاتے ہیں۔ ما من دابۃ الا وآخذ بناصیتها، کوئی جاندار جو ہے یعنی زمین میں رینگنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں نہ ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آرگو ہوا، اور اس کے بعد جو ہے قوم نے کو وہ دعوت دیے اور انہوں نے وہ جواب دیے۔ تو اس طرح سے جو ہے قوم کو سمجھاتے رہے، قوم جو ہے اڑی رہی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا۔ تو فیصلہ ہو گیا تو میں بتایا کہ احقاف میں تھے، تو یہ سورہ احقاف میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے انداز میں جو ہے نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے اس پر عذاب آیا۔ اب یہ لوگ جیسے ان کو ڈراتے تھے کہ عذاب آ جائے، کہتے لے آئیے عذاب، مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی مذاق اڑانے والے اسٹائل میں عذاب لایا کہ تم عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اب تم کو مزہ لے لے کے عذاب دیا جائے گا۔ تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑایا۔ وذکر اخا عاد، یاد کرو اپنے بھائی عاد کو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، وذکر اخا عاد، یاد کرو عاد کے بھائی کو، یعنی ہود علیہ السلام کو، عاد کے بھائی ہود، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب کہ انہوں نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف میں۔ تو میں بتایا کہ احقاف، تو یہ دلیل مل گئی سورہ احقاف میں ہے۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی انبیاء کرام یا ڈرانے والے گزر چکے تھے ان کو۔ یہ اسٹائل ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب دینے کا کہ جب بھی کوئی قوم جو ہے رائٹ ٹریک سے رانگ ٹریک جاتی ہے تو پھر جو ہے جو صالحین لوگ رہتے ہیں وہ ان کو سمجھاتے بجاتے ہیں، پھر ان سے بھی نہیں سنبھل پاتے تو پھر انبیاء کرام وغیرہ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ سمجھائیں، وہ بھی کرتے رہتے ہیں، پھر بھی جب نہیں مانتے ہیں تب لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر کے بھیج دیتا ہے کہ آخری وارننگ جا کے دے دیجیے۔ تو یہ جو ہے، تو اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گئے تھے، ان کو سمجھائے تھے قوم عاد کو، لیکن یہ سدھری نہیں۔ وہ سب جا کر کے کہتے کیا تھے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک عظیم دن کا عذاب تم کو آ جائے گا۔ لیکن اس کے جواب میں وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، کیا آپ لوگ آئے ہیں ہمارے پاس تاکہ ہمارے الہ سے آپ برگشتہ کر دیں، متنفر کرنے کے لیے آئے ہیں آپ ہمارے دیوتاؤں سے؟ تو فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آئیے اس چیز کو جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اگر آپ سچے ہیں۔ کب سے جو ہے فلاں نبی جو ہے ڈرا کے گئے، فلاں نبی ڈرا کے گئے، فلاں نبی ڈرا کے گئے، کہاں آیا عذاب؟ تو
ہوتا کئی رسول نبی گزر جاتے ہیں لیکن عذاب نہیں آتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے خالی کھولی دھمکی تھی جو بس دھمکانے کے لیے تھی۔ تو اب ان کو بھی لاسٹ میں کہا گیا کہ لے آئیے اگر سچے ہیں تو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا انما العلم عند اللہ، وہ عذاب آنے کا ڈیٹ کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تم کو وہ چیز پہنچا رہا ہوں جس کو دے کر کے مجھے بھیجا گیا، یہ وارننگ دے کر کے بھیجا گیا کہ جا کر کے وارننگ دے دو، میں دے دیا، اب میری رسپانسبلٹی ختم۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو، صحیح رسپانس نہیں دے رہا۔ اب اسی میں ہوا کیا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ کیا ہے، لانگ اسٹوری کم انٹو شارٹ، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اب قحط سوکھا پڑا ہوا تھا، سب لوگ بارش کے انتظار میں تھے، سب لوگوں کی حالت خراب تھی۔ انہوں نے جو ہے جو حل بتایا، لوگ آئے ہوں گے ان کے پاس حل کے کہ کیا حل ہے، انہوں نے بتایا توبہ کرو، توحید پہ آ جاؤ، شرک سے توبہ کرو تو ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو جائے گا، مر جائیں گے لیکن جو ہے باپ دادا کے جو ہے پرمپرا کو نہیں چھوڑیں گے، تو مرو پھر۔ اب اسی میں کیا ہوا کہ اچانک جو ہے نا بادل جو ہے نظر آنے لگے، ہوا دھیمی دھیمی چلی اور بادل جو ہے نظر آنا شروع ہوا دوری سے۔ اب کسان لوگ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے خیمے میں رہتے تھے، میدان وغیرہ میں، تو دوری سے بادل دکھ گیا۔ تو فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، تو جب انہوں نے بادل کو دیکھا کہ وہ ان کے وادی کی طرف آ رہے ہیں، قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو بارش ہے جو آ رہی ہے، یہ بادل ہے جو بارش لے کر کے آ رہی ہے، اب یہ برسے گی۔ اب وہ آپ کے خالی کھولی دھمکی سب یہ رانگ تھی، خواہ ڈرا رہے تھے، یہ خوشیاں منا ہی رہے تھے، سب لوگ جو ہے تیاری میں لگ گئے کہ آپ جو ہے بارش ہوگی تو آپ کدال وغیرہ لے کر کے اپنے کھیتوں میں جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بل هو مستعجلتم بھی، بلکہ وہ چیز تھی جس کی یہ جلدی مچا رہے تھے۔ یہ کس چیز کی جلدی مچا رہے تھے؟ عذاب کا۔ تو وہ بادل نہیں تھا، وہ عذاب تھا۔ کیا تھا وہ؟ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایک ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ کیسا عذاب؟ تدمر کل شیء بامر ربہ، جس نے ہر ایک چیز کو اپنے رب کے حکم سے تہو پالا کر کے رکھ دیا، وہ ایسی ہوا تھی۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، اور اس کے عذاب کے بعد جب جو فنش ہوا ہے تو وہ کیسے ہو گئے؟ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ وہاں پر کوئی مکین تھا ہی نہیں، صرف مکان ہی نظر آ رہے تھے۔ یعنی وہ جو پہاڑ کو تراش تراش کر کے گھر بنائے تھے وہ صرف وہ نظر آ رہے تھے، انسان تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، تو ہم مجرم قوموں کو ایسے سزا دیتے ہیں۔ تو ان پر عذاب کیسا آیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو بتایا ہے اس میں سورہ حاقہ میں کہ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، کہ ان کے اوپر جو ہے 7 کتنے ہیں 7 رات اور 8 دن مسلسل وہ ہوا چلتی رہی۔ یعنی وہ جو ہوا آئی تھی جس کو وہ سمجھتے کہ بادل لے کر کے آ رہی ہے، وہ ہوا جب بالکل تند و تیز آندھی میں تبدیل ہو گئی اور پھر وہ جو ہے نحوست بن گئی۔ یقینی بات ہے کہ ہوا اگر مستقل چلنا شروع ہو جائے تو کیا ہو، تو 7 راتیں اور 8 دن لگاتار پورا ہفتہ جو ہے چلنا شروع، یہاں تک آتا ہے کہ کچھ لوگ تو قحط سے مر گئے، کچھ لوگ جو ہے ایک چیخ آئی ہے زور کیا اس سے مر گئے، اب کچھ لوگ جو ہے 1 دن بعد مرے، کچھ 2 دن کے بعد مرے، کچھ لوگ ایک دم غاروں میں چلے گئے تھے، تو ان کو ہوا جو اندر جا کر کے کھینچ کے لا کر کے باہر پٹک، جب تک آخری آدمی تک نہیں مرا ہے وہ ہوا نہیں رکی۔ تو ایک آدمی جب مر گیا ہے 7 رات 8 دن میں تب وہ فنش۔ پھر جب ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی تو اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ میدان میں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے رہتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ قمر پڑھیں گے آپ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دکھایا ہے کہ آخری یہ ہے، اور اس کے جو ہے نام جو ہے عاد کا قوم عاد اولا بھی اس کو نام کہتے ہیں، کیونکہ سورہ نجم میں آیا ہے، سورہ نجم میں ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، کہ بے شک اللہ ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا، وثمود اور پھر سمود کو، تو یہ قوم عاد کو جو ہے قوم اولا کہتے ہیں اور سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے سورہ قمر میں اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔
کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، قوم عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ یہ پورے اسٹوری جب جانتے ہیں تو یہ نصیحت کے لیے ریپیٹیشن ہے۔ تو قوم عاد نے جھٹلایا تو پھر کیسا تھا میرا عذاب سن لیے، اور کیسا تھا میرا ڈرانا کیا تھا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے ان پر ایک تند و تیز آندھی بھیج دی ہے۔ اب آندھی یقینی بات ہے تیز ہو اور 7 رات اور 8 دن چلے تو وہ تو آندھی کہلائے گی، وہ بھی کس دن میں، فی یوم نحس مستمر، ایک سخت منحوس والے دن میں، تنزع الناس، جو لوگوں کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینک رہی تھی، کانم اعجاز نخل منقیر، گویا کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ تو فکیف کان عذابی و نذر، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یعنی یہ جو قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں وہ کس لیے، عبرت و نصیحت کے لیے۔ تو قوم عاد کے بھی قصے بھی کیوں بیان کیے گئے، عبرت و نصیحت کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی دیتا ہے تو وہ آزمانے کے لیے دیتا ہے، اور جس سے بھی لیتا ہے تو وہ آزمانے کے لیے لیتا ہے۔ کسی کو شکر کے امتحان میں ڈالا ہے، کسی کو صبر کے امتحان میں ڈالا ہے۔ نعمت دے کر کے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ مشکور بنتا ہے یا مغرور بنتا ہے، اور نعمت لے کے آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ صابر بنتا ہے یا مایوس بنتا ہے۔ تو یہ قوم عاد کے قصے سے بہت ساری عبرت و نصیحت کی باتیں ملی، خاص طور سے قومی لحاظ سے۔ تو قوموں کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، حکومت و اقتدار سے نوازا ہے، اختیارات سے نوازا ہے، تو اس کا صحیح استعمال جو ہوگا وہ اس اقتدار کا شکر ہوگا، اور اگر اس کا بیجا استعمال ہو تو پھر اس کا جو ناشکری ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ویسی عذاب آتا ہے جیسے قوم عاد پہ، قوم سمود پہ۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے، جس کے طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام کے بعد جو ہے ہم وہ خاص ٹاپک لیں گے کہ نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہے، اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قصے سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بس ایک آخری بات ایڈ کر دوں کہ یہ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی کہ ان پر جو ہے آندھی جب چلی ہے 7 راتیں اور 8 دن، آخری بات یاد آ گئی مجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے جو ہے، کیونکہ آیا کہ وہ دیکھے کہ بادل آ رہا، بارش ہوگی، اور اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیج دیا تھا جس میں دردناک عذاب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جب بھی تیز آندھی آتی تھی یا ہوا چلتی تھی تو لوگ خوشیاں مناتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جیسے ہوا چلتی تو یقینی بات ہے کہ ہوا کے بعد جو ہے بادل، اور بادل کے بعد بارش، تو خاص طور سے ریگستان میں بارش ہو جائے تو بڑی قیمتی چیز، تو سب لوگ خوشیاں مناتے رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ پڑھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی بڑھ جاتی تھی، کبھی اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، پریشانی ہوتی تھی۔ تو پھر میں ایک روز پوچھی کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا یہ مانگتے تھے جب تیز بارش تھوڑی سی ہوا تھوڑی سی تیز ہو جاتی تو یہ دعا مانگنے لگتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بی۔ اللہم اے اللہ انی اسألک، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خیرہا، اس کے خیر کی، وخیر ما فیہا، جو بھی اس میں خیر ہے اس ہوا میں اس کا بھی درخواست کرتا ہوں، وخیر ما ارسلت بی، اور جو کچھ بھی اس میں آپ نے بھیجے ہیں اس کے خیر کے میں سوال کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو ہوا آ رہی ہے اس کی جو خیر پازیٹیو چیز ہے وہ ہمیں دے دے۔ اب اعوذ بک من شرہا، اب میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس کے شر سے، اور جو شر اس میں ہے اور جو شر لے کر کے وہ آئی ہے اس سب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم لوگوں کو بھی جب اس طرح کے تند و تیز آندھی وغیرہ ہو، خاص طور سے کبھی جو ہے لانگ ڈرائیو پہ رہیں اور ہائی وے وغیرہ پہ جو ہے تیز ہوا چلنے لگتی ہے تو پتہ نہیں رہتا کہ اب یہ ہوا کتنی شدت اختیار کر جائے گی، تو یہ دعا جو ہے آپ مانگ سکتے ہیں۔
اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اب آیت کا حوالہ دیے کہ دیکھیں نہیں قوم عاد کی طرف کیا ہوا تھا کہ سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن اس میں کیا تھا، تو جب بارش رک جاتی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوتا۔ تو یہ میں سوچا کہ ایڈ کر دوں۔ تو اللہم من احییت منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔